السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، جملہ خواتین و حضرات اور عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کی توفیق ہے جس کے باعث ہم پریشانی کے ان ایام کو ایک اچھی خلوت کی شکل میں بہتر طریقے سے صرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی نشستوں میں ہمارا موضوع بنیادی طور پہ وقت چلا آ رہا ہے، اور شاید آج کی نشست میں وقت کی اہمیت اور ہماری زندگی کے ساتھ اس کا جو ریلیونس ہے، اس سبجیکٹ کو میں کنکلوڈ کروں گا، تاکہ اگلی نشست سے ہم اگلے موضوعات جو براہ راست ہماری زندگی میں تربیت کا اور اصلاح کا اور تزکیہ و تہذیب کا اور روحانی ترقی کا باعث بنیں گے، اس پر آ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور سب سے اعلیٰ عمل جو بندے کو اللہ جل مجدہ کے قریب لے جاتا ہے اور جس پر سب سے زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو یعنی نماز کو بھی وقت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اس کے سمجھنے کے دو اینگلز ہیں۔ ایک، اللہ کی طرف سے کیا اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے مختلف اوقات کی اہمیت ڈیفرنٹ ہے؟ نہیں، وہ خالق ہے پورے وقت کا، جملہ اوقات کا اور سارے لمحات کا۔ مگر ہمارے لیے ہماری زندگی میں مختلف اوقات کو ریلیونٹ بنانے کے لیے اور زندگی کو اوقات اور لمحات کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور روٹین میں چلتی ہوئی زندگی بعض اوقات اور بعض لمحات میں وہ زیادہ مستعد ہو جائے، اس کے اندر زیادہ جوش و جذبہ ہو جائے اور وہ کسی خاص عمل کے ساتھ زیادہ جڑ جائے، صاف ظاہر ہے ایک ہی لیول جوش کا، جذبے کا، ایمبیشن کا، پیشن کا، ایفرٹ کا ہمہ وقت ایک ہی لیول برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نیچرل لائف ہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ دیکھو نا، یعنی آپ سمندر کو دیکھیں، دریا کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، طوفان نہ بھی ہو تو تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل 100% اس طرح فلیٹ جا رہا ہو پانی، نہیں، اس میں بھی لہروں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ابھار، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ یہ بہاؤ کا حصہ ہے۔ زندگی کے اوقات بھی دراصل ایک بہاؤ میں جا رہے ہیں، تو اس میں نیچرلی کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ ایک وقت میں آدمی زیادہ فریش فیل کرتا ہے، کسی ایک وقت میں تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اس کی فریشنس کا اور اس کا فوکس ہے، اس کی کنسنٹریشن ہے، اس کی رغبت ہے، اس کی ایمبیشن ہے، اس کی کمٹمنٹ ہے، اس کے کام کرنے کا جو جوش و جذبہ ہے وہ ہر وقت برابر نہیں رہتا، کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ جو اوقات میں فرق رکھا ہے اور خاص اوقات کی سگنیفیکنس کو کم و بیش کیا ہے، وہ ہماری نیچر کو سمجھتے ہوئے کہ چونکہ لیول ہر وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، تو کچھ اوقات کم سے کم ایسے فکس کر دوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ان اوقات پہ آسانی سے لوگ فوکس کر سکیں۔ 24 آورز اگر یکساں نہیں رہیں گے تو کم سے کم
7-8 لمحات تو ایسے کر دوں 24 آورز میں کہ اس میں تھوڑے مستعد ہو جائیں، ان کی استعداد اور ان کی رغبت بڑھ جائے۔ یہ ہماری جو فطری کمزوری ہے یا طبیعت کا جو ایک نیچر ہے، اس کو ملحوظ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اوقات کی اہمیتیں ہمارے لیے بڑھا دی۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے۔ اس لیے نماز کے اوقات 5 بنا دیے اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، میں نے اپنی نماز مومنوں پر فرض کی ہے، اور ایسے نہیں فرض کر دی علی الاطلاق، جس وقت فرصت ملے پڑھ لو، نہیں، کتابا موقوتا، خاص اوقات کے ساتھ اس کی فرضیت کو جوڑ دیا، کنیکٹ کر دیا۔ تو عبادت کو، نماز کو وقت کے ساتھ جوڑا ہے اور اوقات فکس کر دیے۔ یہ فجر کا وقت ہے جب دن شروع ہوتا ہے، یہ مغرب کا وقت ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے، وہ غروب سے پہلے ہے ایک وقت، ایک غروب کے بعد ہے، پھر زور کا وقت ہے جب بالکل نصف النہار سے سورج ڈھلتا ہے، پھر اس وقت اور غروب کے وقت کو پھر ڈیوائیڈ کیا ہے، درمیان میں عصر کا وقت بنایا ہے، پھر رات سونے سے پہلے جب رات ڈھلتی ہے تو ایک عشاء کا وقت بنایا ہے۔ یعنی اوقات کی تقسیم میں بھی ایک نظم، ایک ڈسپلن، ایک اصول رکھا ہے۔ جیسے جیسے اوقات کی حرکت آگے بڑھتی ہے اور خاص منزلیں طے کرتی ہے، ان میں کچھ اوقات چن کر اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے لیے مقرر کر دی۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، یعنی سورج کے ڈھلنے سے لے کر پھر جب رات کے چھانے تک نماز کو ادا کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وقرآن الفجر، پھر فجر کے وقت قرآن پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اور فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا اس کی گواہی دی جاتی ہے، اس وقت حاضری کا وقت ہوتا ہے، ملائکہ ہوتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، شہادت دی جائے گی، بہت سے معنی۔ پھر آگے رات کے لمحوں میں کچھ اوقات چنے، فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ لمحے، کچھ وقت ایسے ہیں فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پھر اٹھیں اللہ کے حضور نفلی عبادت کریں۔ اب رات کے اوقات میں کچھ نفلی عبادت کو پھر آگے جوڑا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ پاک یقیناً آپ کو قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز کرنے کا جو ذکر ہے، وہ ذکر بھی رات کے اوقات کی عبادت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ تو اس کا کوئی کنیکشن تو ہے نا اوقات لیل میں، رات کے خاص لمحوں کا کوئی تعلق تو ہے۔ مقام محمود تو آقا علیہ السلام کے لیے خاص ہے، مگر جو رات کے خاص اوقات میں اٹھ کے عبادت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے آقا علیہ السلام کے مقام محمودیت کے جو فیوزات ہیں، اس کی جو انوار و تجلیات ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کے نصیب اور صلاحیت اور استعداد کے مطابق عطا فرمائیں۔ تو الغرض نماز کو تمام اوقات کے ساتھ ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ باقی عبادتیں بھی اس طرح ہیں، روزہ ہے، اس کی ابتدا اور انتہا، اس کے بھی وقت کے پیمانے فکس کر دیے، اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک، سحری کا وقت ہے، افطار کا وقت ہے، وقت مقرر ہے، یعنی وقت کو کہیں بھی اپنی عبادت کے ساتھ ڈسکنیکٹ نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس، آپ کے پاس وقت ہے، تو جو چیز فراوانی کے ساتھ ہوتی ہے انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ میں دراصل اس کی جو قدر کا شعور ہے، اس کی جو اویئرنیس ہے، وہ پیدا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادات میں بھی وقت کے لمحات کو جوڑتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے بھی فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، تو یہ بھی ایک وقت ہے، ایک مہینے کی ایک رات ہے، اور پھر اس کی قدر و منزلت بیان کی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ماہ رمضان آنے کو ہے،
اس کے آخری عشرے میں آئے گی یہ رات. تو اس کی تلاش کرنا بھی دراصل ایک وقت کی، ایک گھڑی کی تلاش ہے، جو تاک راتوں میں کوئی رات آئے گی اور ان میں کوئی لمحہ آئے گا. جمعہ کے دن ایک وقت رکھا ہے، جو دعا اس وقت کی جائے قبول ہوتی ہے. نماز جمعہ ادا کرنے والوں کے لیے وقت ہے، ایک گھڑی ہے. سو جتنی رغبت، جتنی توجہ، جتنا انہماک، جتنا فوکس، جتنی طبیعت کا مجموعی طور پہ رجحان اور میلان اس کے اندر ہوگا اور آدمی اس میں جتنا زیادہ ڈوبے گا وہ اسی گھڑی کو پا لے گا. اور جب وہ کوئی ایک وقت یا ایک لمحہ اس دو کناروں کے درمیان ضائع نہیں کرے گا تو پھر وقت اس سے ضائع نہیں ہو سکتا. اس طرح روزے کا بھی آ گیا، ابتدا انتہا کا ایک وقت ہے. حج کے بھی اوقات ہیں. یہ جتنے مناسک حج ہیں، مناسک حج میں سے ہر ایک حکم وقت اور مقام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وقت اور مقام کے ساتھ جڑا ہوا، یا مقام کے ساتھ مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یا زمان کے ساتھ جڑا ہوا. یہ اسپیس اور ٹائم کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس سے ہٹ کر، اس وقت سے ہٹ کر یا اس جگہ سے ہٹ کر آپ وہ عبادت نہیں کر سکتے. یہ پورا حج اور یہ عمرہ ہے. خواہ وہ کعبے کا طواف ہے تو جگہ کے ساتھ جڑا ہے، صفا مروہ کی سعی ہے ایک جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، عرفات ہے، مزدلفہ، مینا وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ جگہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مقامات، اور ایام حج میں دنوں کے ساتھ جڑی. کس دن احرام شروع کرنا ہے، 9 ذی الحجہ کو کس دن عرفات میں کس وقت سے کس وقت تک پہنچنا ہے، کس وقت عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ پہنچنا ہے، کس وقت تک ٹھہرنا ہے، کس لمحے وہاں سے نکلنا ہے اور مینا پہنچنا ہے، کتنے اوقات یا دن وہاں ٹھہرنا ہے، پھر واپسی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی عبادات کو یا زمان کے لمحات سے یا مکان کے مقامات کے ساتھ جوڑا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہماری زندگی اور اس کے اوقات و لمحات ایسی بیکار چیز نہیں ہے کہ ہم بے پرواہی میں فضول کاموں میں اس کو گزار دیں اور ہمارا دھیان بھی کبھی اس پر فوکس نہ ہو. یہ ہم کیے جا رہے ہیں. اب ان ایام خلوت میں سب سے پہلے وقت کی اہمیت پہ ہم فوکس کریں. یہاں سے کام شروع ہوگا کہ ہمارا وقت ہے، سو ہر روز وقت کو ڈیوائیڈ کریں، ایک ڈسپلن پیدا کریں. نمازوں کے اندر جو اوقات نماز ہیں ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں، وضو کریں. ایک عارف سے، اللہ والے سے پوچھا کسی نے کہ اللہ سے ملنے کا، اللہ سے ملاقات کو اور اللہ کو پانے کا کیا طریقہ ہے، کیسے پا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے پانے کا ایک ہی طریقہ ہے، پانی اور محراب. اس نے کہا میں اللہ کو پانے کی بات پوچھی ہے، آپ نے پانی اور محراب کی بات بتا دی. آپ نے فرمایا دیکھیے بیٹے، اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، اللہ کو پانے کے بہت طریقے ہیں، بہت راستے ہیں. اس نے اپنے لیے کوئی ایک راستہ مقرر نہیں کیا. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمیں پانے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، ہم ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. سبلنا، راستے کھول دیتے ہیں. اللہ پاک نے نہیں فرمایا لنہدینہم سبیلنا، ہم انہیں اپنے تک پہنچنے کا راستہ کھول دیتے ہیں. ایک راستہ نہیں کہا، ایک راستہ ہو تو یہ کہے سبیلنا. فرمایا سبلنا، بہت راستے ہیں. کوئی اس راستے سے آ رہا ہے، کوئی عبادت کے راستے، کوئی تلاوت کے راستے، کوئی نماز کے راستے، کوئی سجدہ کے راستے سے، کوئی روزے کے راستے سے، کوئی تسبیح و تحلیل کے راستے سے، کوئی آنسو گریا اور زاری کے راستے سے، کوئی تواضع اور انکساری کے راستے سے، کوئی حج اور عمرہ کے راستے سے، کوئی اخلاق کے راستے سے، کوئی لوگوں کے ساتھ بھلائی کے راستے سے، انسانیت پر احسان کے راستے سے، کوئی مسکراتے چہرے کے راستے سے اللہ کو پا رہا ہے، کوئی غریب کی حاجت روائی کے راستے سے اللہ کو پہنچتا اور اللہ کو پاتا ہے، کوئی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل روائی کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی صلہ رحمی کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی پڑوسیوں کے بھلائی کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی غریب کی مدد کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی بڑوں کے احترام کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی چھوٹوں کی شفقت کے راستے سے اللہ کو پہنچتا ہے. یعنی کوئی اخلاق کے راستے سے پہنچتا ہے، کوئی عبادت کے راستے سے، کوئی طاعت کے، کوئی تقوی کے راستے سے، کوئی من کی صفائی کرتا ہے اتنی کہ وہ اللہ کے سوا غیر کا خیال نہیں آنے دیتا،
کوئی اپنے عمل کی اتنی صفائی کرتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم اور حق تلفی نہیں آنے دیتا، سو ہزار راستے ہیں، ہیومینیٹیرین راستے بھی ہیں اور اسپریچول عبادت کے ورشپنگ کے راستے بھی ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، اس نے اپنے راستے پورے عوالم کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ جو راستہ جس کو سوٹ کر جائے، آسان ہو، وہ کہتا ہے میرے بندے تو آ تو صحیح، میری طرف آ، سفر کر، سٹرگل کر، طلب کر، مجھ تک پہنچنے اور مجھے پانے کی آرزو کر۔ راستوں میں میرے پاس کوئی کمی نہیں، جس راستے سے آئے گا رخ تیرا سیدھا ہو، مجھے پالے گا، ڈائریکشن غلط نہ ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ راستے بہت ہیں، مگر ہم نے جو پایا ہے وہ پانی اور میراب۔ پانی کا اشارہ تھا طہارت اور وضو کی طرف، اور میراب کا اشارہ تھا نماز اور سجدوں کی طرف۔ ہمہ وقت طہارت اور وضو سے رہنا اور نماز کی پابندی کرنا، اللہ کے حضور سجدہ ریزی قضا نہ کرنا، یہ اللہ کو پانے کا سب سے بہتر آسان ترین راستہ ہے۔ تو دیکھیے اللہ پاک نے یہاں قضا کا لفظ میں نے بولا، اچانک اس لفظ سے میرا دھیان ایک نقطے کی طرف پھر آ گیا جو پہلے ایکسپلین کر رہا تھا، کہ اللہ رب العزت نے اپنی ہر عبادت کے لیے ایک وقت ادا کا اور ایک قضا کا۔ وہ وقت گزر جائے تو قضا ہو جاتا ہے وہ عمل، پھر آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ تو وقت کو نگلیکٹ کرنے سے عبادت قضا ہو جاتی ہے، حقوق قضا ہو جاتے ہیں۔ تو ان اوقات پہ آپ کنسنٹریٹ کریں، توجہ کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان محبوب فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کی دی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ کثرت کے ساتھ لوگ ان کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا ہے، ان کی حقیقت ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، ان کی اہمیت سے واقف نہیں، دھوکے میں رہتے ہیں، ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ایک صحت اور ایک وقت کی فراغت۔ ہم میں سے ہر شخص صحت کے ایام کو ضائع کرتا ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور جب وقت کی فراغت فرمایا اس کو بھی ضائع کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آپ ان ایام میں اپنے وقت کی حفاظت کریں، ضائع نہ کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی میں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ یسأل عن خمس، قیامت کے دن جب بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، ہر ایک شخص سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کا پوچھا جائے گا، عمر کے سارے اوقات و لمحات، یہ وقت اور فراغتیں کہ کہاں برباد کی، کہاں صرف کی، کہاں ضائع کی عمر۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کا پوچھا جائے گا، بندے تیرے پاس جب جوانی تھی، سکت تھی، طاقت تھی، استطاعت تھی، توانائی تھی، وہ کہاں لگا دی، وہ کہاں برباد کر دی۔ ومالہ من این اکتسبہ، مال کا پوچھا جائے گا کہ کمایا کہاں سے۔ وفیما انفقہ، اور پھر پوچھا جایا کہ لگایا کہاں پر، خرچ کہاں کیا۔ تو حلال و حرام کا بھی پوچھا جائے گا۔ وماذا عمل فیما علم، اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو علم تمہیں حاصل تھا، جتنا کچھ جانتے تھے، یہ خیر ہے، شر ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ جانتا تو ہر کوئی ہے یہ کام بھئی کرنے کا ہے یہ نہیں کرنے کا، مگر عمل کتنا کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے لوگو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو جتنا اٹھا سکتے ہو، قبل اس کے کہ وہ 5 چیزیں اگلی 5 چیزوں سے بدل دی جائیں۔ فائدہ اٹھا لو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی سے، بڑھاپا آنے سے قبل۔ جب بڑھاپا آئے گا تو بہت سے وہ کام ہے بندے تو نہیں کر سکے گا جو جوانی میں کر لیتا تھا، پچھتاوا رہ جائے گا۔ پھر فرمایا صحتک قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت کا فائدہ اٹھا لو۔ جب اللہ نہ کرے بیمار ہو جاؤ گے تو صحت کے ایام میں جو کچھ ممکن تھا وہ ممکن نہیں رہے گا، پچھتاوا رہے گا۔
फिर फरमाया गिना का कबल फक्रिक, और गुर्बत और इफलास और तंग दस्ती के दिन आने से पहले खुशहाली और माल की फराखी के जो अय्याम हैं, जब दस्तयाब है माल, वो फायदा उठा लो, उससे खैरात कर लो, मोहताजों की मदद कर लो, नेक रास्तों पर खर्च कर लो, बाद में पछतावा होगा। और फिर फरमाया वह फरागक कबल शुगलिक, और मशगूल हो जाने का वक्त आने से पहले, जब फरागत की घड़ियां हैं, जब वक्त दस्तयाब है, उससे फायदा उठा लो। जब मशगूल हो जाओगे तो हर वक्त शिकवा करोगे, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, क्या करूं, वक्त नहीं बचता, बच्चों के लिए वक्त नहीं, बीवी के लिए वक्त नहीं, अइज़ा क़ारिब के लिए वक्त नहीं, इबादत के लिए वक्त नहीं, लोगों के हुकूक के लिए वक्त नहीं, भलाई के लिए वक्त नहीं, सोचने का वक्त नहीं। आदमी जब मशगूल हो जाएगा तो शिकवा करेगा। फरमाया ये जो फराग का वक्त है, जो आजकल बहुत फरावानी से दस्तयाब है, इसमें फायदा उठा लो। वह हयातक कबल मौतिक, और मौत के आने से पहले अपनी जिंदगी से फायदा उठा लो। जब मौत का लम्हा आएगा तो फुर्सत नहीं दी जाएगी, फिर जिंदगी का चैप्टर बंद है। ये वो चीजें हैं जो सारी वक्त की अहमियत के साथ रिलेटेड थी। इनको मैंने इन नशिस्तों में बयान किया ताकि इन अय्याम खलवत में जब फरागत है और वक्त की फरावानी है, हम इसकी अहमियत से आगाह हो सकें। जब अहमियत जहन में जागुज़ी हो जाएगी तो फिर अगला स्टेप जो नेक्स्ट नशिस्त से हम शुरू करेंगे, फिर सवाल आएगा कि अब हमें समझ आ गई, अब इस वक्त को इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है, कैसे कैसे करना है, इस वक्त के इस्तेमाल से अच्छाई और भलाई और नेकी को कैसे जन्म देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सब के हाल पे करम फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।